बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसी तरीके से और एक ज़िमनी इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। KP हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनकी जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया था और एक केस कोहिस्तान नैब स्कैंडल शुरू किया गया था, उसमें मरकज़ी मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम वो हम ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक़ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के ख़िलाफ़ आज दहशतगर्दी का मुकदमों की ऊपर समाअत हुई और ये 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक़ मुकदमात हैं। उसमें अदालत ने दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI के संगजानी जलसे पर दर्ज मुकदमात में उमर अयूब और जरताज गुल समेत दीगर रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है। दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। अदालत ने उमर अयूब, ज़ैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए। अदालत ने PTI रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। शेर अफजल मरवत की तरफ से केस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके दलाइल भी तलब कर लिए और अदालत ने केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस वक्त हमारे यहाँ इस्लामाबाद में 3 केसेस हैं, 2 इस्लामाबाद में और एक पिंडी में है। एक मुकदमा तो ईमान मज़ारी और उनके खावंद के ख़िलाफ़ है और वो एक रियासत मुखालिफ ट्वीट करने का केस है। उसको निज़ाम जो है वो हर सूरत जल्द डिसाइड करना चाहता है और उन केसेस में बड़ी जल्दी है और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो मतीउल्लाह जान जो सहाफ़ी हैं, उनके ख़िलाफ़ एक जब 26 नवंबर एहतजाज के वक्त उन्होंने मुख्तलिफ़ हस्पतालों में जाके वीडियोज़ वगैरह बनाई थी और वो ज़ख्मियों की फिर जिनकी डेथ हुई थी उससे मुतल्लिक़ फिर वो गिरफ़्तार हो गए थे और उनके ऊपर कोई मंशियात का मुकदमा डाल दिया था, ज़मानत हो गई। अब मंशियात के मुकदमे में चलान भी जमा हो गया है और आज पहली पेशी थी और तेज़ी के साथ अदालत उन मुकदमात को भी आगे बढ़ाना चाहती है। उनके ख़िलाफ़ भी मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ भी केस जो जुमेरात तक फ़र्द जुर्म अब आयद हो जाएगी। तो ये जो केसेस हैं और फिर जो अहम केस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान, उनका मुकदमा है। उन पर आज भी उनको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन वो पेश ना हुई और अदालत ने दोबारा उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है। चूँकि कानून का एक प्रोसीजर है, वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं। अब इसमें फ़र्द जुर्म ही इसके बारे में जो फ़र्द जुर्म है वो मुतनाज़ हो गई थी। चूँकि अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी थी, लेकिन अलीमा खान कहती थी कि उन्होंने ना सिग्नेचर किए हैं ना उनका थंब इम्प्रेशन है, अंगूठा उसके ऊपर लगाया गया। लेकिन अगर वो अब नहीं पेश होती तो उनको पता है कि वो पेश होंगी तो उनको सज़ा तो पहले ही जो तर्जमान है सरकारी उन्होंने सुना दी, हुकूमती जो तर्जमान है। लेकिन चूँकि अदालत ने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है, अब मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं और फिर हो सकता है कि अदालत उनकी ज़मानत भी मनसूख कर दे और साथ उनको इश्तिहारी, अगर तो इश्तिहारी करार दे देंगी तो फिर कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन मुशर्रफ केस में एक प्रेसिडेंट अदालत की जानिब से आया था कि जब फ़र्द जुर्म मुलज़म की मौजूदगी में हो जाए तो उसके बाद उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी केस उनकी गैर मौजूदगी में जो पहला तोशाखाना का था उसमें सज़ा सुना दी गई थी। तो अब देखना ये है कि उसमें भी निज़ाम ये समझता है कि अलीमा खान को सज़ा होगी। इधर ईमान मज़ारी, उधर मतीउल्लाह जान, उधर अलीमा खान, ये एक तरह से जो है वो जो सिस्टम है वो चल पड़ा है। पहले गिरफ़्तारियाँ होती थीं, फिर चूँकि चंद दिन बाद ज़मानत हो जाती थी। अब यही है कि ट्रायल चलाओ, रोज़ाना की बुनियाद पे चलाओ, अगर सज़ा होती है उसके बाद फिर अपीलें नहीं लगेंगी, अपीलें रूटीन में लगेंगी, बारी आएगी तो चलें ये कई महीने खामोशी छा जाएगी। तो ये एक निज़ाम है। इसी तरह जो ये मुकदमात हैं दहशतगर्दी वगैरह के, उनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ अदालतें तेज़ी के साथ मुकदमात को आगे चलाने के लिए वो अपनी जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब दूसरी जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो ज़िमनी इलेक्शन है और ये ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जो 9 मई सज़ाओं के बाद सीटें ली गई थीं वो उन पर ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर दिया है। तर्जमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जानिब से जारी बयान के मुताबिक NA 96, NA 104, NA 143 और PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी।
ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی آخری تاریخ 24 اکتوبر، اپیلیٹ ٹرائبونل اپیلوں کے فیصلے 31 اکتوبر تک کریں گی۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 1 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ امیدواروں کی دستبرداری کی آخری تاریخ 3 نومبر ہے۔ انتخابی نشانات الاٹ کرنے کی تاریخ 4 نومبر ہے۔ ضمنی انتخابات کی پولنگ ہوگی 23 نومبر کو 2025 کو۔ بیان کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت شیڈول جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہوا ہے وہ ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے گی، اور جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر انتخابات میں ضمنی انتخابات میں نہیں جاتی پھر ٹرن آؤٹ کیا ہوگا، پھر کیسے چونکہ سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے نا، میڈیا نہ بھی دکھائے تو کیسے ٹرن آؤٹ نکالیں گے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا بائیکاٹ ان کا تو پھر اس کے بعد یہ ان الیکشنز کی کیا حیثیت ہوگی۔ اب تک تو پہلے سیلاب کی وجہ سے، پھر جو عدالتوں کے اسٹے کی وجہ سے چلتا رہا، لیکن اب ضمنی الیکشن چونکہ کروانے تو ہیں، اب ان ضمنی الیکشنز کا معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے جو بائیکاٹ کیا ہے اور وہ پولنگ ڈے پہ بھی بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر پولنگ اسٹیشنز پہ کیسے بندے لائے جائیں گے، اور کیسے فارم 47 تو جاری ہونا ہے نا، وہ تو شام کو جاری ہوگا، تو پورے دن کی جو ریہرسل ہے وہ کیسے ہوگی، وہ بڑا دلچسپ ہو جائے گا موجودہ نظام کے لیے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے چونکہ وفاقی حکومت کے جو ملازمین ہیں، جو خیبر پختونخوا میں جو افسران ہیں جو فائنانس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کی جانب سے خیبر پختونخوا کے جو اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں خیبر پختونخوا، وہ وفاق کے ڈائریکٹ ملازم ہوتے ہیں وہ، اور ان کے پھر جو لوگ تھے ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کے پی حکومت نے ایلیگیشن لگایا تھا۔ پھر یہ کوہستان نیب سکینڈل جو ہے وہ اسپیکر کے پاس آیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گیا، اور پھر یہ چلا گیا نیب کے پاس۔ یہ 40 ارب روپے کا کیس ہے۔ ایبٹ آباد سے کیسر اقبال جو اس میں مرکزی ملزم تھے ان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم نے بیوی اور کانٹریکٹر ممتاز کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے منتقل کیے تھے۔ اس کیس میں اب تک 12 ملزمان گرفتار ہو چکے۔ کیسر سمیت 10 افراد نے پلی بارگین کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں۔ کوہستان 40 ارب روپے کے میگا کرپشن کیس میں ملوث مرکزی ملزم کیسر عباس کو اس کی اہلیہ سمیت ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم کیسر اقبال ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج تھا۔ ملزم نے اپنی بیوی اور کنٹریکٹر ممتاز کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے منتقل کیے۔ ملزم نے اپنی اہلیہ اور بھانجے کے نام پر کروڑوں روپے کی جائیدادیں بھی بنائی ہیں۔ زیر حراست ملزم کیسر اقبال اور اس کی بیوی کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں آج پیش کیا جائے گا۔ کوہستان کرپشن سکینڈل میں اب تک 12 سے زائد ملزمان گرفتار ہو گئے، جن میں CNW کے ہیڈ کلرک، ڈمپر ڈرائیور، بینک کیشیئر، آڈیٹر AG آفس جو اکاؤنٹنٹ جنرل آفس کے آڈیٹر ہیں عالم زیب، اور کانٹریکٹر شفیق شامل ہیں، جس کے بینک اکاؤنٹ سے 2 ارب 3 کروڑ روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن بھی ہوئی تھی، جبکہ آڈیٹر عالم زیب کے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے منتقل ہوئے۔ نیب خیبر پختونخوا نے CNW کے ہیڈ کلرک کے گھر سے نقدی، سونا اور دیگر سامان برآمد کیا تھا۔ گرفتار ملزم کیسر اقبال سمیت 10 ملزمان نے پلی بارگین کے لیے نیب میں درخواستیں جمع کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر بھی چونکہ ایلیگیشن آیا تھا تو انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ جو کوہستان نیب سکینڈل کیس ہے یہ ہوا تھا نگران حکومت کے دور میں یا اس سے پہلے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کیس کو آگے شروع ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا تھا۔ یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پھر اس کو آگے بڑھایا اور نیب تک گیا۔ اس کیس میں 40 ارب روپے تھا، اب تک تقریباً 25 سے 30 ارب روپے ریکور ہو چکے ہیں۔ کچھ ریکوری گرفتاریوں میں ریکوری ہوئی ہیں، کچھ پلی بارگین کا آپ جانتے ہیں کہ قانون پہلے سے موجود ہے کہ اگر جو اس کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ تمام رقم واپس کر دے تو پلی بارگین سے مراد یہ ہے کہ اس نے کنفیشن کر لیا ہے اور اس نے اپنی تمام پیسے واپس دے دیے ہیں تو اس کی حد تک کیس ختم ہو جائے گا۔ لیکن پلی بارگین سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک سزا یافتہ ڈکلیئر ہوگا۔ پہلے بھی پلی بارگین کے بڑے کیسز تھے اور یہ معاملہ جب کراچی اور سندھ کے مقدمات میں آیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں چونکہ نیب نے عمران خان کے دور میں نیب کی جانب سے بڑے کام کیے گئے، بڑی ریکوریاں ہوئی تھیں، اور وہ تاریخ میں اتنی زیادہ ریکوریز جو ہے نا وہ عمران خان کے دور میں ہوئی تھی نیب کی۔ تو اس میں کیا تھا کہ سندھ کے جب مافیا کو گرفتار کیا جاتا تھا، پولیس افسران کو گرفتار کیا جاتا تھا، وہ پلی بارگین میں پیسے واپس کر دیتے تھے، چونکہ پیسے تو ایک کیس پہ ان پہ لگے ہوتے تھے نا، اور وہ تو کئی کما چکے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے پیسے لیں اور جان چھوٹ جائے پلی بارگین میں۔ لیکن پھر وہ عہدوں پہ بھی تعینات رہے اور عہدوں پہ تعیناتی کے ساتھ ساتھ ان کی ترقیاں بھی ہوتی رہیں۔ یہ معاملہ پھر سندھ ہائی کورٹ میں گیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے ان کے اوپر MQM لے کے گئی تھی اس وقت، تو سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا تھا۔ بعد میں پھر وہ اسٹے آرڈر بھی ختم ہو گئے اور پھر سارا کچھ جو ہے وہ خوشی خوشی رہنے لگ گئے
اور لیکن یہ ہے کہ یہ پلی بارگین کا کنسیپٹ ہے کہ وہ نااہل ہو جاتا ہے سرکاری عہدے کے لیے، لیکن جہاں نظام ہی انہی لوگوں پہ مشتمل ہو کہ جو انہی مقدمات کے بڑے ملزمان تھے، وہ بڑے عہدوں پر آ جائیں ملک سنبھالنے والے اور حکومت میں، تو پھر اس کے بعد باقیوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی ہے یا کیا معاملات ہونے۔ اچھا، کل خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن ہوا، کل اتوار کے دن 19 اکتوبر کو یہ ضمنی الیکشن ہوا، اور یہ ضمنی الیکشن 11 اضلاع میں تھا۔ خیبر پختونخوا کے یہ 11 اضلاع میں ضمنی الیکشن تھا۔ خیبر پختونخوا کے 11 اضلاع چارسدہ، سوات، شانگلہ، اپر دیر، لوور دیر، مالاکنڈ، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور مانسیرہ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں کل ضمنی الیکشن ہوا بلدیاتی۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق مانسیرہ میں وی سی گلی بدرال میں چیئرمین کی نشست پر آزاد امیدوار ماجد اسحاق، اب یہ جتنے آزاد امیدوار ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، چونکہ وہ آزاد ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں، ان کو نشان نہیں ملا، تو وہ جو آزاد جن کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں۔ پھر خیبر پختونخوا میں تو اس وقت پوری ہوائی چینج ہو چکی نا، تو وہ جو غیر سرکاری نتائج کے مطابق مانسیرہ میں وی سی گلی بدرال میں چیئرمین کی نشست پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ماجد اسحاق کامیاب ہوئے۔ ماجد اسحاق 517 ووٹ جبکہ ڈاکٹر وقاص 347 ووٹ حاصل کر سکے۔ وی سی دارا چیئرمین کی نشست پر بھی آزاد امیدوار عبد المومن جیتے، پی ٹی آئی حمایت یافتہ عبد المومن، انہوں نے 1226 ووٹ لیے، جبکہ سجاد تنولی 966 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ رہے۔ اپر دیر میں ولیج کونسل اور وسکوڑ بالا سے آزاد امیدوار شاہ فیصل کامیاب ہو گئے۔ 3 نشستوں پر 2 امیدوار پہلے سے بلا مقابلہ کامیاب ہوئے۔ انتخابات میں جو لوگوں کی دلچسپی تھی وہ آزاد امیدواران کے ساتھ تھی اور انہوں نے آزاد امیدواران کو کامیاب قرار دیا۔ تمام نشستوں پر جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، جب ان سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو آزاد امیدوار تھے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے حمایت یافتہ تھے، یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ آزاد کا ورڈ تو اس وجہ سے کہ ٹیکنیکلی یوز ہوتا ہے، لیکن وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ اور چونکہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ضمنی الیکشن میں بڑا رگڑا لگا تھا، مولانا فضل الرحمان کی اور پی ڈی ایم کی بھی انہوں نے کافی سیٹیں لی تھیں، اور یہ سابق جو ادوار تھا پاکستان تحریک انصاف کا جس میں وہ محمود خان تھے وزیر اعلیٰ، تو بعد میں پھر آ کے اب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جب وہاں سے الیکشن جیتی 2024 کا، تو پھر وہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے یا ان کا جو گورننس کے حوالے سے معاملات بہتر ہوئے، تو اب بلدیاتی انتخابات بھی، اور کوئی وہاں سے ایک پوسٹ میں نے نہیں دیکھی کہ جو دھاندلی کی بات کی گئی ہو کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کے پی حکومت نے اپنے انتظامیہ کو استعمال کیا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور وہاں تمام سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا اور جیت گئے ہیں۔ یہ رپورٹس سامنے آئی ہیں۔ 11 اضلاع میں ضمنی الیکشن ہوئے خیبر پختونخوا میں کل 19 اکتوبر 2025 کو بروز اتوار، اور وہ ابھی نتائج فائنل نہیں ہے، غیر سرکاری نتائج مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔